رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھ اعزائے گرامی، محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء، طبیعت تھوڑی علیل ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا چند لمحے آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ پچھلی 2 مجلسوں میں بھی اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اولاً 2-3 جملے فضائل کے باب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد 1-2 پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور غور کریے گا کہ آیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اعزائے گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا، بتلا دیا، دکھلا دیا۔ اب چاہے تم شکران نعمت کر کے شکر گزار ہو جاؤ یا کفران نعمت کر کے کفر گزار ہو جاؤ۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو شاکر بندے کہلائیں گے، لیکن اگر اس کی نعمتوں کو نہ مانا، اس کی نعمتوں کا کفران کیا تو کافر بندے کہلائیں گے۔ ہدایت کے سلسلے میں خداوند عالم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا انا لنا للآخرۃ والاولی، کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے اندر خداوند عالم نے اپنا اختیار بتلایا ہے اور بتلایا کہ دیکھو ہدایت بھی ہماری ہی طرف سے ہوگی۔ اگر تم دنیا میں دیکھو کہ ہادی نظر آئے اور وہ ہدایت کر رہا ہو، صاحب اختیار بھی ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ ہماری طرف سے آیا۔ لیکن اگر دنیاوی اختیار رکھتا ہو لیکن آخرت کا اختیار نہ ہو تو لاکھ وہ اختیار آپ کو دکھلائے، آپ اس کو اپنا ہادی مت سمجھنا۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہادی اور رہبر کیسا ہونا چاہیے۔ ہادی وہ ہوگا جو ذات الہی اپنے اندر لے کر آئے گا، جو ذات مظہر الہی ہوگا وہ ہادی کہلائے گا، وہ رہبر کہلائے گا۔ میں نے مثال بیان کری تھی کہ اللہ کریم ہے وہ کرم کرے گا، اللہ رحیم ہے وہ رحم کرے گا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ سارے عمل کرتے گئے، چاہے وہ پہلے امام ہو یا دوسرے امام ہو یا تیسرے امام ہو، انہوں نے سارے عمل وہ کیے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ چاہتا تھا وہ عمل کرتے چلے گئے،
لیکن عزیزان گرامی اگر آپ غور کریں، آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہوں گے، علی کا لقب کیا ہے؟ ید اللہ. علی کا لقب کیا ہے؟ لسان اللہ. علی کا لقب کیا ہے؟ نفس اللہ. عزیزان گرامی ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ میں اور علی میں کیا فرق ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے اس علی کو حکم دیا کہ ایک رات بستر پر لیٹ کر سو جاؤ تاکہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک قوم نصیری بن گئی، لیکن آج بھی ہم اس کو دلیل دیتے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی وہ ہے جو ایک رات بستر پر سو کر اس نے فرق کو واضح کر دیا کہ معبود معبود ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معبود معبود ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی اگر تاریخ اسلام کو پڑھیں آپ اور غور و فکر کریں تو کہیں پر انسانوں کو یہ شبہ ہوا کہیں یہ اللہ تو نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو پیکر انسانیت میں بنا کر بھیجا. ان کے اوپر بخار بھی غالب آتا ہے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو ہم نے ان کو پیکر بشریت میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان کے نور کو برداشت کر سکو، ورنہ ہماری آنکھیں کہاں اور ان کا نور کہاں. یہی تو ہوا تھا کہ ہلکا سا نور دکھایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نیست و نابود ہو گئی تھی، اور تاریخ نے بتلایا کہ وہ اللہ کا نور نہیں تھا بلکہ علی کے نور کا ایک حصہ تھا جو کوہ طور سے دکھایا گیا. تو سوچنے والی بات ہے، جس کے نور کو ایک قوم برداشت نہ کر سکے، آج کے زمانے میں اسی علی کو برا کہنے کے لیے قوم کھڑی ہوئی ہے. عزیزان گرامی ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں کہ جو منبر پر آ جائے تو خطیب کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو قلم اٹھا لے تو ادیب کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں جو جنگ میں پہنچ جائے تو بعد فاتح بدر و حنین کہلائے. ہم رہبر اس کو مانتے ہیں کہ جو بستر رسول پر سو جائے تو لوگ رسول سمجھے، اور اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو نصیری خدا کہتے ہوئے نظر آئے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ علی وہ ہے کہ جب منبر سلونی پر آتا تھا، اور تاریخ نے لکھا کہ مولائے کائنات نے ایک مرتبہ دعویٰ نہیں کیا سلونی قبل ان تفقدونی، بلکہ مولائے کائنات نے 14 مرتبہ دعویٰ کیا. اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مولائے کائنات کے علاوہ کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا سوائے مولا علی کے، اور ایک بار نہیں کیا بلکہ 14 مرتبہ دعویٰ کیا. عزیزان گرامی اگر آپ اس دعوے کو دیکھیں اور غور و فکر کریں، مولا نے 2 بار کہا ہے سلونی سلونی. کتنی بار کہا؟ 2 بار کہا. دیکھیں عربی گرامر میں، عربی زبان میں سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، اور سائل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے. عزیزان گرامی مولائے کائنات نے 2 مرتبہ سلونی سلونی کہہ کر دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر کچھ چیز چاہتے ہو تو ہمارے دروازے پر آ جاؤ، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو ہمارے دروازے پر آ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا آپ جواب دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا کچھ سوچ لیا کرے، کچھ سمجھ لیا کرے، فکر کر لیا کرے، غور کر لیا کرے. مولا نے کہا کہ یہ بدلاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا انگلیاں تو 5 ہیں. مولا نے کہا غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. کہ مولا اس میں فکر کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. اب جملہ سنیے آگے جا کر. مولا نے کہا جس طریقے سے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، علی کے سامنے پوری کائنات ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہی علی ہے کہ منبر سلونی پر بیٹھا ہوا ہے.
اور تاریخ نے لکھا کہ مسجد کوفہ کے اندر جب بھی علی منبر پر گئے ہیں اور بیٹھے ہیں کبھی ایک دو آدمی نہ رہا، بلکہ پوری مسجد بھری ہوئی رہتی تھی اور لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے۔ مولائے کائنات نے تیسری یا چوتھی بار یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا یا علی میں آپ کی رایہ میں سے ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی میرے علی نے پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو میرا چاہنے والا نہیں ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے، ہم بھی کہتے ہیں علی سے محبت کرنے والے۔ چھٹے امام نے کہا کہ کبھی یہ مت کہنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے۔ چھٹے امام نے فرمایا کبھی یہ مت کہا کرو کہ ہم شیعان علی ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کرو کہ محبان علی ہیں۔ سوال کرنے والے ان کا مولا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جیسے سلمان شیعہ تھے، جیسے ابو ذر شیعہ تھے، تم میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ کرتے تھے جو علی چاہتے تھے، تم وہ کرتے ہو جو تمہارا من چاہتا ہے۔ عزیزانی گرامی لہذا اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا علی چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا تم میرے چاہنے والے نہیں ہو، تم وہ ہو کہ جس کو بادشاہ روم نے بھیجا تھا شام کی طرف چند سوال لے کر۔ غور سے سنیے گا، پھر وہاں سے 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں دینا ہے۔ مولانا نے کہا کہ تمہیں بادشاہ روم نے بھیجا تھا شام کی طرف، اور شام والے سے جب جواب نہ دیے گئے تو اس نے سوالوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد تیرے حوالے کر دیا اور تجھے میرے دربار میں بھیج دیا تاکہ میں جواب دے سکوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جا کر شام والے سے کہہ دینا کہ اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی، وہی سے سوچ لیتا، میں یہاں سے جواب بھیج دیتا۔ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، علی وہ ہے جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ مولا سے کہتا کہ مولا پھر بتلا دیجئے آپ بھی سوال۔ مولا نے کہا کہ دیکھو لوگ آ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں، میں لوگوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، لہٰذا میں مصروف ہوں۔ وہ سامنے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر معلوم کر لو۔ آپ غور کریں، اگر آپ میرے پاس آئیں آ کر کہیں مولانا کوئی سوال ہے آپ کے لیے، آپ اس کا جواب دے دیں، اور میں کہوں کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو، تو آپ یہ کہیں گے کہ عجیب بات ہے، ہم پوچھنے اس سے آئے تھے جو اہل علم سے تھا اور بھیج دیا بچوں کی طرف۔ عزیزانی گرامی علی کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ میرے علم میں اور حسن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حسن بچہ بھی ہے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب عزیزانی گرامی یہ فکر کرتا ہوا چلا، یہ سوچتا ہوا چلا، فکر کر رہا تھا عجیب بات ہے، بادشاہ روم نے بھیجا شام والے کی طرف، شام والے نے بھیج دیا علی کی طرف، اور علی نے ٹالا بھی تو کیسے، کہہ دیا کہ بچوں سے پوچھ لو۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھ رہا تھا، اب تاریخ نے لکھا کہ میرا حسن مولا کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس سائل کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زیادہ نہیں میں امام زیادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھو اور جواب لیتا جا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزانی گرامی مولا نے کہا کہ ذرا اتنا بتلا، تیرے سوال بھی بتلاؤں یا جواب بھی بتلاؤں؟ اس نے کہا مولا آپ جب سوال جانتے ہیں سوال بھی آپ بتلا دیں اور جواب بھی آپ بتلا دیں۔ مولا نے کہا کہ تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ زمین اور آسمان میں کتنا فرق ہے؟ تو مولا نے کہا کہ زمین اور آسمان میں اتنا فرق ہے کہ اگر ایک مظلوم زمین پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آہ کرتا ہے تو وہ آہ پردے کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چاند اور سورج ایک دن اور رات میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر مولا نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ توجہ کیجئے گا،
اس مولا نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو مولا نے کہا کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو کان سے سنا باطل ہے، جو آنکھوں سے دیکھا حق ہے. جو کان سے سنا باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھا حق ہے. عزیزان گرامی، یہ جواب نہیں دیا بلکہ آنے والی امت کے لیے ایک امتحان فکر رکھا کہ ذرا سوچ لو، اب اگر کوئی آ کر تم سے کسی کی برائی کرے تو جب تک تم دیکھ نہ لو اس کی بات کے اوپر دھیان نہ دینا. عزیزان گرامی، اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ تیرا سب سے آخر اور سب سے سخت سوال یہ تھا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر وزنی ہے، بھاری ہے. تو مولا نے کہا کہ دنیا کے اندر سب سے وزنی چیز ہے پتھر، اور پتھر کے اوپر سخت ہے لوہا، اس لیے کہ وہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے. اور لوہے سے سخت ہے آگ، اس لیے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اور آگ سے سخت ہے پانی، اس لیے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. اور پانی سے سخت ہے بادل، اس لیے کہ اپنے دوش پر اٹھائے گھومتا ہے. اور بادل سے سخت ہے ہوا، اس لیے کہ وہ بادل کو لے کر گھومتی ہے. اور ہوا سے سخت ہے فرشتہ، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں. اور فرشتے سے سخت ہے جبرائیل، اس لیے کہ وہ فرشتے کا استاد ہے. اور جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، کہ جو جبرائیل کو موت دے گا. اور جبرائیل ملک الموت سے سخت ہے موت، اس لیے کہ ملک الموت کو بھی موت آنا ہے. عزیزان گرامی، اس نے 4 جواب لکھے، اور لکھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر جانے لگا. میرا مولا ابن مولا اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کی کلائی کو پکڑا، کہا لکھ لیا؟ کہا مولا میں نے لکھ لیا، مجھے اجازت دے دے. اب تاریخ نے کہا کہ ابھی مت جا، سن، جا کر یہ شام والے سے کہہ دینا کہ حسن، علی نہیں حسن کہہ رہے تھے، علی کا لال کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے سخت ہے لوہا، پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے آگ، آگ سے سخت ہے پانی، پانی سے سخت ہے بادل، بادل سے سخت ہے ہوا، ہوا سے سخت ہے فرشتہ، فرشتے سے سخت ہے جبرائیل، جبرائیل سے سخت ہے ملک الموت، اور ملک الموت سے سخت ہے موت. اور جا کر یہ بادشاہ شام سے کہہ دینا کہ علی نہیں بلکہ علی کا لال حسن کہہ رہا تھا کہ جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، کونین میں ہو جس کا تصرف وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی. صلوات پڑھیے محمد والے. اور یاد رکھیے گا دنیا میں لوگ مرتے ہیں. آج ماحول خراب ہوا ہے، ایک بیماری نے سب کو پریشان کر رکھا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان پریشان ہے، دنیا کا ہر آدمی مرتا ہے، لیکن علی کا چاہنے والا نہیں مرتا. اس لیے کہ مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ جو محبت علی لے کر مر جائے وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے، اور وہ بخشا ہوا مرتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، اور جہاں محبت اہل بیت ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں احکام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق ہونی چاہیے. اگر علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی بات کو نہیں مانتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. عزیزانی گرامی، آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں ایک عجیب بیماری ہمارے درمیان آ گئی، اور اس کا نام کیا ہے؟ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ غیبت. ادھر کی اٹھائی ادھر رکھ دی، اور ادھر کی اٹھائی ادھر رکھ دی. اچھا یہ بتلائیے غیبت سے نقصان کیا ہے؟ کہ غیبت سے نقصان یہ ہے، آپ نے جا کر ایک بھائی کی برائی کری، اور برائی کرنے کے بعد کس کی برائی کری؟ اس سے جا کر اس کے سگے بھائی کی. تو ذرا اتنا بتلائیے بھائی بھائی کے درمیان میں پیار رہے گا کہ نفرت ہو جائے گی؟ اور اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ہم جیسے لوگوں نے.
تو ذرا اتنا بتلائیے جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیا علی ہم سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے. میں ایک قصہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی آہستہ آہستہ. بھائی بھائی کے درمیان کبھی اختلاف نہ کرائیے گا. سنیے گا عزیزانی گرامی. دو بھائی تھے, بزرگوں کی حالت تک پہنچ گئے, بوڑھے ہو گئے, لیکن پیار محبت اتنی کہ ایک کے بغیر ایک نہیں رہ سکتا, اور دونوں کی اولاد کے خاندان بن گئے, کثیر اولاد کے مالک تھے, اور بڑی محبت تھی. ایک دن ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا, اور اختلاف اتنا ہوا کہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا. جو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف کرائے اس کا کیا انجام ہوتا ہے, اور جو دو بھائیوں کے درمیان صلح کرائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا, اور اختلاف اتنا ہوا کہ چھوٹے بھائی نے اپنے گھر کے برابر میں ایک کھائی کھدوا دی, اور کھائی کھدوانے کے بعد اس میں پانی چھڑوا دیا گیا تاکہ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکوں. اب جو قصہ نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ جب دوسرے بھائی نے دیکھا کہ کھائی کھدوا دیا ہے, پانی ڈال دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کروں گا. لہٰذا انہوں نے مستری معمار کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اس کھائی کے پاس اتنی بلند دیوار بنا دو کہ میں اپنے بھائی کی صورت نہ دیکھ سکوں. اب اس نے مستری کو بلایا, بلانے کے بعد اس سے کہا کہ جو تیرا خرچہ ہوگا میں تجھے فوراً عطا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط ہے, صبح تک وہ دیوار تیار ہو جانی چاہیے, ایک دن کے اندر مجھے وہ دیوار تیار چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کل تک کا ٹائم دے دو, اور مجھے کچھ اوزار لانے ہیں, کچھ مزدور لانے ہیں. اور وہ یہ کہنے کے بعد بازار چلا گیا. جانے کے بعد اس نے مزدوری کو لیا اور اوزاروں کو لیا, اور لینے کے بعد اب پورے دن لگا رہا, پوری رات گزر گئی. جب رات گزری ہے, بس یہاں سے توجہ کریے گا, جب رات گزری ہے اور جیسے صبح نمودار ہوئی تو جیسے بڑے بھائی کی نظر کھائی کی طرف گئی, فوراً چہرہ لٹک گیا. یہ دوڑا ہوا کھائی کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں دیوار نہیں بلکہ پل بنا ہوا. اب یہ پل پار کرنے کے بعد بھائی کی طرف گیا تو دیکھا چھوٹا بھائی دوسری طرف کھڑا ہوا ہے, آنکھوں میں اشک ہے. اب دونوں الگ سوچ رہے ہیں, دونوں کی فکریں الگ ہیں. بڑا بھائی سوچ رہا ہے کہ میں باپ کے درجے پر تھا, مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے تھی, مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. ادھر چھوٹا بھائی سوچ رہا ہے کہ یہ بڑا بھائی تھا, مجھے اس کو باپ کے درجہ دینا چاہیے تھا, لیکن میں نے اس سے بدسلوکی کی ہے, لہٰذا مجھے اس سے معافی مانگنا چاہیے. دونوں حالتیں ندامت میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے, اور لگنے کے بعد کہا بھائی مجھے معاف کر دے. عزیزانی گرامی, جب دونوں ندامت سے بھرپور ہو چکے اور معافی تلافی ہو چکی, اب جو قصہ نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ واپس آئے, اور آنے کے بعد بڑے بھائی نے مستری کو ڈھونڈا کہ وہ معمار کہاں ہے. جب معمار کو بلایا تو دیکھا معمار وہاں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا. کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں. کہا اپنی خرچہ تو لیتے جاؤ, اپنی مزدوری تو لے کر جاؤ. کہ مزدوری مجھے تم سے نہیں چاہیے, مزدوری اس سے چاہیے. کاش کہ آپ پہنچ گئے. کہ مزدوری مجھے تم سے نہیں چاہیے, مزدوری مجھے اس سے چاہیے, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراتا ہے تو آخرت میں اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. آخرت میں اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ علی اپنی آخری زندگی کے آخری لمحے میں اپنی وصیت میں کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو مخاطب کر کر کہ اے میرے بیٹو یاد رکھنا, اگر کسی نے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرائی تو اس نے گویا ایسا عمل کیا کہ نہ اس کے آگے مستحب نماز بڑی ہوگی اور نہ ہی مستحب روزہ بڑا ہوگا. عزیزان گرامی, یہ اس کا ثواب ہے کہ جس نے دو بھائیوں کے درمیان اتحاد کرایا, لیکن جو اختلاف کراتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اب سنیے گا. ستم شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد, ستم شعار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد,
کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، ستم شیار سے ہرگز وہ کم نہیں سجاد، کسی کے عیب زمانے میں جو اچھالتے ہیں، اور نہ وہ شبیر کے عاشق ہے اور نہ غازی کے جو بھائی بھائی کے دل میں درار ڈالتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزانی گرامی، اگر آپ نے اتحاد کرایا تو آپ کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جب آپ کو اللہ آخرت کے میدان میں اجر دے گا، ادھر اللہ دے گا۔ دیکھیے ہمیں تو اجر بھی کئی حصوں سے ملے گا، کبھی اللہ دیں گے، کبھی علی دیں گے، کبھی حسن کو حسین دیں گے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں مجلس میں تبرک بٹتے ہیں، اگر 2-3 تبرک ہو جائے، فلاں صاحب دیں گے، فلاں صاحب دیں گے، فلاں صاحب دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور مولا کو بھی پسند ہے، تو ذرا سوچئے وہی اجر اللہ بھی دے گا اور بڑھا کر مولا بھی دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم آخرت میں پہنچے، اب یہاں سے تھوڑی توجہ کریے گا، یہاں پر میں کسی کا نام نہ لوں گا، اپنے اوپر مجلس پڑھوں گا۔ میں آخرت میں پہنچا، مولا کھڑے ہوئے تھے، امام حسین، اور انہوں نے پوچھا ہاں کون؟ کہا جی میں شفیع حیدر۔ کہا اچھا، کہا جنت کو تو ہم وعدہ کر چکے، جنت تو ملے گی۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر نامہ اعمال میں کچھ کمی ہوگی تو امام اپنا ثواب اٹھا کر نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ اتنا اجر ہے مولا کی طرف سے۔ لیکن مولا کہیں گے اب ذرا سوچئے گا عزیزان گرامی، ہم آخرت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مولا نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ نماز پڑھتے تھے؟ کہ مولا نماز تو نہیں پڑھتے تھے۔ کہ کبھی کچھ تو پڑھا ہوگا؟ کہا مولا 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ کہ کب پڑھی تھی؟ کہ جب عید کا دن آیا تھا، بس 2 رکعت نماز جا کر پڑھ لی تھی۔ کہ اچھا، نماز بھی نہیں ہے۔ کہ روزہ تو ہوگا؟ کہ مولا میں شوگر کا مریض تھا، مجھ سے روزے نہیں رکھے جا رہے تھے۔ مولا نے کہا اچھا، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ کہ اچھا اتنا بتلا دو، حج تو کیا ہوگا؟ حج تو انجام دے کر آئے ہوں گے۔ کہ مولا استطاعت ہی نہیں تھی کہ حج کرنے کے لیے جاتے۔ کہ اچھا حج بھی نہیں کیا؟ کہ خمس تو ادا کیا ہوگا؟ کہ مولا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا یہ تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ وہ خمس ہوتا ہے کہ جو جب تم اپنا حصہ کھاتے ہو اس میں سے ہمارا حصہ نکالنا ہے۔ کہ مولا ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ مولا نے کہا اگر تمہیں بتایا نہیں گیا تو تم نے پوچھا کب؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم نے سوال ہی نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مجلس سنتے ہیں، مجلس کو مجلس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک بات مجلس سے لے کر جایا کریں۔ آج کی ایک بات جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں سب سے اہم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت میں ہم جائیں گے، لیکن ذرا اتنا بتلا دیجئے جب حشر کا میدان ہوگا تو کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ امام سے نظریں ملا سکے، امام کے سامنے کھڑے ہو سکے؟ عزیزان گرامی، ایران کے اندر ایک شاعر ہے، اس نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر کیا تھا کہ اگر علی سے محبت ہے تو پھر چاہے جتنے بھی گناہ کرو سب علی دیکھ لیں گے۔ عزیزان گرامی، جب اس نے یہ شعر کہہ دیا اور کہنے کے بعد رات کو بستر پر لیٹا، اور لیٹنے کے بعد دیکھا کہ مولائے کائنات آئے، اور آنے کے بعد غیث کے عالم میں کہ تیرا شعر غلط تھا، کہ مولا آپ درست کر دیجئے، تو مولا نے کہا کہ اگر علی سے محبت ہے تو یہ سوچ کر گناہ کرو کہ علی سے حشر میں چہرہ ملانا ہے، علی سے ملاقات کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اس چیز میں ڈھال لیا، اب جوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجلس برپا ہوتی ہے، ہم کثیر تعداد میں آ جاتے ہیں،
لیکن فرش مجلس پر دکھائی دیتے، فرش مسجد میں نہیں دکھائی دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مجلس کو رسم بنا کر رکھ دیا۔ ہم نے مجلس کو صرف اتنا جانا کہ مجلس میں آ کر بیٹھیے، تبرک لیجئے، ماتم کیجئے، چلے جائیے۔ مجلس کوئی رسم کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم اور ہمارے بڑے انجام دیتا ہے، بلکہ مجلس نام ہے انسان کے خیالات تبدیل ہونے کا۔ اگر انسان فرش عزا پر بیٹھ کر خیالات کو تبدیل نہ کر پائے تو مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے محرم آتا ہے اور جوان کپڑے بدلتے ہیں، کپڑے بدلنے کا نام محرم نہیں ہے بلکہ کردار بدلنے کا نام محرم ہے۔ اگر 2 مہینے 8 دن ہم نے غم کرنے کے بعد اپنے اندر کچھ چینج نہ لائے، بدلاؤ نہ لائے تو محرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محرم کر کے 2 مہینہ 8 دن صرف ایک تبدیلی لے آئے تو قسم خدا کی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور مولا بھی راضی ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزان کرام، تو ذرا سوچئے گا مجلس کے بعد بستر پر جا کر کہ ہم نے مجلس حسین سے لیا کیا، ہم مجلس سے لے کر کیا آئے۔ یہ غذائیں جو مجلس میں تقسیم ہوتی ہے، اس کا نام اگرچہ ہم نے تبرک رکھا ہے، لیکن تبرک 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی تبرک، ایک ہوتا ہے روحانی تبرک۔ اگر آپ جسمانی تبرک لے کر چلے گئے تو شاید آپ کے جسم کا مرض دور ہو جائے، لیکن اگر روحانی تبرک نہ لے کر گئے تو آپ کی روح ہمیشہ مریض رہے گی۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کا غم مناتے ہیں کہ جس نے اپنا بھرا گھر اجاڑ دیا لیکن اسلام کو بچا لیا۔ مسائل پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا زدارو، اگر مجلس میں بیٹھ کر رونا نہ آئے تو کربلا کا رخ کرا کریں، اور کرنے کے بعد کہا کرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے آپ کے غم کے مصائب سننے کے بعد ہماری اشک آنکھوں سے نہیں نکلتے۔ عزادارو، سوچنے والی بات ہے۔ ابھی ذاکر اول نے مصائب پڑھے امام حسین کے، لیکن میں سوچ کر آیا تھا چونکہ آخری مجلس ہے، جوانوں نے مجلس برپا کی ہے، تو اس کے مصائب پڑھے جائیں جس کے مصائب سننے کے لیے حسین مجلس میں آتا ہے۔ کس کے مصائب؟ کہ جس کے مصائب وہ ہیں کہ جناب علی اکبر، کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو مولا حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ عزیزان گرامی، ہر شہید کے مصائب پڑھنا آسان ہے، لیکن علی اکبر کے مصائب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ سنیں گے عزادارو، ایک ذاکر نے کربلا میں امام حسین کے روزے میں علی اکبر کے مصائب زیادہ دیر تک پڑھ دیے۔ جب رات کو بستر پر آ کر لیٹا ہے اور آنکھ لگی ہے تو دیکھا رسول آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں ذاکر حسین علی اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھا کر۔ مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ادھر تم نے کہا ہائے علی اکبر، ادھر حسین بے ہوش ہوا، ادھر حسین بے ہوش ہوا، ادھر حسین کی دکھیاری جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہار باب ازا، سنیں گا عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا جہاں پہنچنے والا تھا، درمیان کربلا کے یہ قافلہ رکا، ایک شب جناب علی اکبر سوئے ہیں اور سونے کے بعد ایک خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد باپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا بابا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہم تعبیر چاہتے ہیں، کہ میرے لال بیان کرو۔ کہ بابا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خون کے دریا میں کمر تک کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ بیٹا وہ خون کا دریا کچھ اور نہیں ہے، وہ دشت کربلا ہے کہ جہاں ہمارے پیاروں کے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے بابا ہم نے دیکھا آپ کا دانا بازو قلم ہو چکا ہے۔ مولا نے روک کر کہا وہ میرا دانا بازو نہیں ہے، وہ میرا 32 سالہ بھائی عباس ہے جو کربلا میں مارا جائے گا۔ ہار باب ازا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے بابا ہم نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو چکا ہے، ایسا
محسوس ہوتا ہے کہ وہ بایاں بازو میں علی اکبر ہوں. بس عزاداروں اتنا سننا تھا. حسین نے علی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے میرے لال آہستہ کے, اس لیے کہ خیموں میں تیری ماں نہ سن لے. ارباب عزا یہی علی اکبر ہے جب میدان قتال میں آئے ہیں اور حملہ کیا ہے, حملہ کرتے جاتے ہیں. اب تاریخ نے لکھا کہ کسی شکی نے چھپ کر وار کیا, حسین کا لاڈلا گھوڑے پر نہ سمجھ سکا. ارباب عزا اگر کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہے تو مولا کو مدد کے لیے بلایا, لیکن علی اکبر کو پتا تھا اب کوئی حسین کا مددگار موجود نہیں ہے. گرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارباب عزا جب حسین کا لاڈلا علی اکبر زمین پر گرا ہے, حسین نے رو کر کہا اے میرے لال تیرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارباب عزا جناب علی اکبر کے پاس امام آئے اور آنے کے بعد برچھی کی علی کو جو کھینچنا چاہتے تھے نجف کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا یا علی مدد. میں کہوں گا مولا نجف میں سونے والے علی کو بلا رہے ہیں کہ کربلا میں آپ کا بیٹا علی آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. ارباب عزا اب حسین نے نیزے کی علی کو کھینچا. تاریخ نے لکھا کہ نیزے کے ساتھ سینہ علی اکبر بھی باہر آ گیا. ارباب عزا اب ایک بوڑھا آدمی جوان بیٹے کی میت ہے, اب اٹھا کر لے کر چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین, نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاشیں بسرحان کے لے جا بانو, جت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو. جزاکم اللہ خیر جزا. ارباب عزا اب لاش علی اکبر کو لا کر خیموں کے سامنے رکھا. تاریخ نے لکھا کہ جناب امام حسین نے کہا اے فضا ساری عورتیں آ گئی لیکن ام لیلہ نہیں آئی, جا کر ام لیلہ کو بلا کر لے کر آؤ. ارباب عزا اب فضا دوڑی ہوئی گئی تو کیا دیکھا ایک خیمے کے اندر دکھیاری ماں اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر رو رہی ہے اور کہتی جاتی ہے ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. آزادارو جناب فضا نے کہا اے شہزادی تمہیں شہزادہ بلا رہا ہے. یہ کہنے کے بعد فضا پلٹی اور پلٹنے کے بعد ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مولا حسین نے کہا فضا ہم نے تم سے کہا تھا ام لیلہ کو بلا کر لاؤ. کہا مولا گئی تو تھی لیکن ام لیلہ نہ آئی. بس ارباب عزا حسین نے کہا اے فضا جا کر ام لیلہ سے کہہ دینا وقت کا امام بلا رہا ہے. ارباب عزا اب فضا دوڑی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کہا اے ام لیلہ تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے. بس ارباب عزا حکم امام کا سننا تھا. دونوں باہوں کو پھیلایا, کبھی خیمے کی چادر سے ٹکرائی, کبھی خیمے کی چادر سے ٹکرائی اور تڑپ کر کہا اے علی اکبر تیرے مرنے سے ہماری آنکھوں کا نور چلا گیا. اے میرے لال تو نہ مجھے دکھائی.